الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام سامعین اکرام کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ بڑے متبرک دن گزرے ہیں یہاں پر۔ ویسے بیک ہوم آپ کے اور ہمارے ملکوں میں تو بہت سارے مقامات پہ آج عید ہوئی ہے اور بہت ساروں نے کل عید ہمارے ساتھ کر لی ہے۔ چلیے، وہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا وہ ہے۔ ہم دن میں یہاں پر بیٹھ کے آپس میں فتوے دیتے رہیں گے کہ یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اجر دینے والا نیتوں کو دیکھ کر وہ ہے، بس اس پر چھوڑ دیں معاملہ۔ لیکن اس بات کا احساس ہو کہ عبادتیں کیسی ہوئی ہیں، یا تو کیسے ازدحام ایک جمع غفیر ہوتا تھا، اور حج کیسے ہوا ہے ہمارے ملکوں میں، اور یہاں نمازیں کیسے ادا کی گئی ہیں۔ اس بارے میں غور کیجئے اور ایک نتیجے پر پہنچیے کہ اللہ ابھی بھی ہم سے کیا چاہتا، وہ موقع دے رہا ہے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیے، اللہ کی طرف سے جب آزمائش ہوتی ہے اور اللہ آزمائش کرے گا۔ قرآن میں کئی مرتبہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزما کر رہوں گا، سورہ بقرہ۔ اور یہی چیز سورہ ملک میں، مکہ میں بھی اللہ نے وہی فرمائی، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ۔ یہ زندگی موت کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا کہ تمہیں آزمائے۔ اب جس قسم کی آزمائش، اب یہ بحث کہ وہ آسمانی وبا ہے یا زمینوں کی وجہ سے، باہر اللہ کا حکم ہے کہ وہ وبا چل پڑے، چل رہی ہے، چاہے وہ زبانی سے ہی چل رہی ہے۔ میرے نزدیک دو طریقے اس کے ہیں سوچنے کے، ادباً آپ کے سامنے پیش ہے۔ یا تو ہم اتنے نیک ہو چکے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں میں ثابت قدم رہتے نہیں رہتے، امتحان لے رہا۔ نیکوکاروں کا بہت امتحان ہوتا ہے دنیا میں، یاد رکھیے۔ نبیوں سے بڑا نیک اس دنیا میں کوئی گزرا نہیں، اور نبیوں سے سب سے کڑا امتحان نبیوں نے دیا ہے، اور ان نبیوں میں بھی سب سے زیادہ کڑا امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہر اعتبار سے۔ دوسری چیز، دوسرا زاویہ دیکھنے کا یہ ہے کہ شاید ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اللہ ان وارننگ کے ذریعے ہم کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے۔ میرے نزدیک یہ دو ہی راستے ہیں، امتحان کے دو ہی طریقے ہیں۔ اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کہ میں گنہگار آدمی ہوں، اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ نہیں، یہ وارننگ ہے میرے لیے۔ نیکیوں کا اس بلندی پر پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ اللہ مجھے آزمائش میں ڈالے، اس لیے کہ گناہوں کی گٹھڑی اتنی وزنی پیٹ پہ دھری ہوئی ہے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہنے کے باوجود ڈر لگتا ہے کہ کیا لے کر جا رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ ذو النورین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک رہے، اور دوسری کا بھی جو انتقال ہوا تو فرمایا کہ اے عثمان، اگر ہماری تیسری بیٹی ہوتی تو ہم اس کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیں۔ اور ایسی ہستی کا حال یہ ہے کہ قبر کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین، آخر کیا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی منزلوں کی پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔
بہرحال وقت گزرتا جا رہا ہے. گزشتہ بار کا پروگرام ہمارا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے دکھی، غمزدہ، رنج و غم کیا ایک بوجھ پہاڑ اٹھائے ہوئے مکے میں ایک کافر کی متم بن عدی کی پناہ لے کر داخل ہوئے. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو غیروں کی بھی پناہ لی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اگر یہ آپ کے ہم جنس انسان مکے والے سننا نہیں چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں. ہم نے جنوں کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو دوسری مخلوق ہے اور جس کا امتحان ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جن دنیا میں یعنی جنوں کو اللہ تعالیٰ وجود بخش چکا تھا. قرآن مجید گواہ ہے. اب مزید اس پر تیقن دلانے کے لیے کہ اس لیے کہ معلوم ہے 14ویں ہجری تک 7ویں تک پہنچنے تک، ہجرت کی 14ویں صدی تک پہنچنے تک اور 21ویں عیسوی تک پہنچنے تک انسانی علوم اتنے ترقی کریں گے کہ اس دور کا انسان کہے گا کہ جن نام کی کوئی چیز ہی نہیں. غیر مسلم کہتے ہیں نو ایشوز، کوئی پرابلم نہیں. اب مسلمان دیندار مذہبی گھرانے کے لوگ بھی اگر یہ کہیں کہ جن کوئی چیز نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تفریح کے لیے 2 سورے نازل فرمائے اور ایک اس سورے کا نام جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں موجودہ قرآن میں یہ 72 نمبر کا سورہ ہے 72 اور اس کا نام ہے سورۃ الجن مکیہ. اور میں نے بھی تقریباً اس کے 72 یہ ہے، میں نے اس کو 76 میں لیا ہے. مکے میں نبوت کے 11ویں سال. پہلی آیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نفر من الجن، جنوں کے گروہ نے غور سے سنا قرآن کو اور سیدھا اپنی قوم کی طرف گئے اور قوم سے کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا. ایک بڑی عجیب و غریب کتاب سنی ہے، عجیب و غریب ہے. فحش معاشرے میں، برائیوں سے لتھڑے ہوئے معاشرے میں نیکی کی باتیں کی جا رہی ہیں. ہزاروں سینکڑوں خداؤں کی موجودگی میں ایک خدا کی بات کی جا رہی ہے. کس کو اچھا دکھے گا؟ صدیوں سے جو لوگ قوم اس رنگ میں رنگی ہوئی ہے اس کے سامنے جب اچانک کوئی نئی بات رکھیں گے تو بڑا تعجب ہوگا، بڑی شدت کی مخالفت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہے. اور یہی کیفیت جنوں کے اندر بھی ہے، وہاں بھی شرک پھیل چکا ہے. اب ان کے الفاظ کیا ہیں؟ جو قرآن کس چیز کی طرف یہدی الی الرشد فآمنا بھی، یہ ہدایت کے راستے کی طرف متوجہ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ فآمنا بھی، ہم ایمان لائے. گزشتہ بار میں نے آپ سے ایک ڈائلاگ کیا تھا، بات چیت کی تھی. 2 قومیں ہیں، پوری قوموں میں جائزہ لے کے دیکھیں نمبر 1 کون ہے. 3 کر لیجیے، فرشتوں کو بھی شامل کر لیجیے. نمبر 1 کون ہو گئے؟ انس، اشرف المخلوقات، نمبر 1. اب چونکہ جنوں کا فرشتوں کا تو امتحان ہی نہیں ملائکہ کا، اس لیے وہ ریس سے باہر ہو گئے. وہ تو ہی نیک پروگرامڈ ہے، وہ صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ان کا. اب امتحان ارادے کی آزادی کسے دی گئی؟ انس اور جن کو. تو جب پہلے نمبر پر انسان آ گیا تو دوسرے نمبر پر کون ہوگا؟ جن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن 2 نمبر کی قوم قرآن سن کر جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. پھر انسان کو کیا ہوا؟ ارے انسانوں کی بھی میں بات نہیں کرتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہمارے درمیان ہیں جو اپنی دکانیں چمکا کر اپنے دنیاوی پیٹ بھرنے کے لیے امت مسلمہ کو ورغلا رہے ہیں کہ واسطہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، اور یہ سوائے بزرگان دین کے کوئی نہیں کر سکتے. کہ پرانے زمانے میں تو جو انتقال ہو گیا تھا ان سے مانگتے تھے، اب تو زندہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں. جو بات جنوں کے سمجھ میں آ گئی وہ انسانوں کے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے بیوی کسی کو بنایا نہ بیٹا بنایا. اب ہماری دوسری قوم کو دیکھ لیجئے جس سے ہمیں دوستی کا ڈائلاگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ایک گروہ ان میں ایسا ہے جو حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہتا ہے، بلکہ ایک تو مادر خدا کہتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو ان کی مادر، تو پھر وہ دو کس کے اختلاط سے عیسیٰ علیہ السلام موجود میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ جن کا ہے کہ اللہ نے نہ بیوی کسی کو بنایا نہ بیٹا بنایا۔ اصل یہ ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطِيطًا، یہ ہمارے درمیان نادان لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا انس اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکے، بول نہیں سکتے، لیکن ہوا کیا؟ انسانوں نے تو جنوں سے ڈر کر ان سے پناہ مانگی ہے کہ جنوں کا غرور بڑھا دیا انہوں نے، حالانکہ وہ ہم سے کمتر درجے کی مخلوق ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ سیکنڈ نمبر پر ہے، 2 نمبری قوم ہے وہ، ہم نمبر 1 ہیں، پھر ہم یہ انسان دیکھیں، میں جب بات کر رہا ہوں آپ کی میری نہیں ہو رہی، دنیا کے تمام انسانوں کی گفتگو ہو رہی، اور ان میں سے بھی جب ہم کرتے ہیں تو خصوصی طور پر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بات کرتے ہیں جو کلمہ گوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہے، پھر یہ کیسے مانگتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے ملکوں کے اندر دروازوں کے پاس لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ووٹ ملے گا، عامل صاحب، شاہ صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب، بابا صاحب، کیا کیا نہیں بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس باقاعدہ عامل آتے ہیں، ان کے پاس عمال آتے ہیں، ان کے بات چیت ہوتی ہے، آپ کے بلکہ آن لائن آپ کی قسمت کا حال بتایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں بہرحال۔ اور انسانوں نے وہی گمان کیا جو جنہوں نے بھی وہی گمان کیا، انسانوں کا جو گمان ہے کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لیکن ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کو جب ہم جگہ بیٹھنے کی باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہرے دار وہاں پہ جگہ جگہ بروج ہے، والسماء ذات البروج، اب چوکیاں قائم ہو گئی ہیں وہاں پر۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی، چوکیاں قائم ہو گئی۔ اب کوئی جن اوپر لینے کے لیے، فرشتے جب بات کرتے ہیں ان کی گفتگو سننے کے لیے اوپر جاتا ہے تو ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا شُهُبًا، شہابوں کی بارش ہونے لگتی ہے، کوئی قریب جانے کی بھی کوشش کرتا ہے، پہلے ہم جگہ پاتے تھے بیٹھنے کے لیے، لیکن اب اگر کوئی چوری چھپے سنتا ہے، وہاں سے سن کر باہر جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے سے الان یجد لہو شہاب الرصد، ایک آگ کا گولا اس کا پیچھا کرتا۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خیر کے لیے کام کر رہا ہے یا اس میں بھی ان کے لیے کچھ نقصان کا معاملہ۔ بہرحال اب جنوں کا معاملہ کیا ہے وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وہ انا من الصالحون و منا دون ذلک، ہمارے یہاں کچھ نیک لوگ بھی ہیں، کچھ شیطان بھی ہیں، شیطانوں میں بھی کچھ شیطان بھی ہے اور کچھ نیک بھی ہیں۔ جن جو نیک ہوتے ہیں وہ جن کہلاتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ ان کا جو صدر ہے، اصل جد جو ان کا ہے وہ ابلیس ہے، ابلیس ایک ہی ہے، جیسا آدم ایک ہی تھے۔ ہم نے یہ تعلیم سنی اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کے اسے ہرا سکتے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ تعلیم سنی ہے ہم نے آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے اور اللہ کے فرما بردار بن کر ہیں۔ کچھ حق سے منحرف ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے شاید کوئی دوزخ سے بچنے کی راہ ڈھونڈ لی ہو، حالانکہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے، اگر کوئی ایمان لا کر ثابت قدمی سے جمع رہے گا تو اس کو اللہ ایسے راستے سے رزق دے گا، لَاسْقَيْنَاهُ مَاءً غَدَقًا، ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اس کو کسی چیز کی، کسی دنیاوی سہارے کی حاجت و ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ بتا رہا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ بڑا مختصر سورہ ہے، 28 آیتوں کا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ امتیوں کو کیا چاہیے؟ رب کو پکارے۔ اب یہی بات ہے، میں کہوں تو پہلے تو تحقیق ہوگی کہاں کے فارغ ہیں، دوسری تحقیق یہ ہوگی کہ صاحب بزرگان دین کو نہیں مانتے،
قرآن کے الفاظ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سے رجوع کیجئے نا، مجھ سے کیوں رجوع کر رہے ہیں؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے اندر جتنا پڑھا سمجھا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پہنچانے کی کوشش اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، تمام باتوں سے واقف ہیں، لیکن دین کا کام کر نہیں رہے نا آپ میں سے بہت سارے، 1 یا 2% پورے 100 میں سے 1 یا 2% کام کر رہے ہیں۔ اور میں بھی اب اسی اپنے بھٹکے ہوئے مسلمان بھائیوں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ کے ذریعے ان تک بات جائے کہ ہم کن کن فتنوں میں اور بدعتوں کے اندر ملوث ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے جب تک کہ جو چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ انہیں معلوم نہ ہو جائے۔ اب بتائیے وعدہ کس چیز کا ہے؟ سزا دے گا۔ پہلی سزا مجھے گنہگار کو اس وقت ملے گی جیسی میری موت واقع ہو۔ کیا کریں گے؟ مسلمان ہوگا لے جا کے دفن کر کے آ جائیں گے، غیر مسلم ہوگا جلا کے آ جائیں گے، جنگل میں ڈال دیں گے، سمندر میں بہا دیں گے، بچ کے کہاں جائے گا اللہ سے؟ اس کے پورے ذروں کو، اس کے ڈی این اے کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ سیکنڈ کے اندر اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے، خبر میں زندہ ہو جائے گا، خبر میں اس کے عذاب میں۔ اب وہ چونکہ خبر میں وہ جب مار پڑتی ہے بندہ چیختا ہے تو صرف انس اور جن کے ہر مخلوق سنتی ہے، اس لیے کہ انس اور جن سنیں گے تو وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بالجبر اسلام لانے پر انہیں مجبور کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کائنات کو دیکھو اور اس پر اسلام لاؤ تم۔ اب رہی بات وہ قیامت، پہلی قیامت موت، دوسری تو قیامت آئے گی، وہ تو اس میں انشاءاللہ آپ اور میں نہیں رہیں گے، باوجود یہ کہ میں آپ کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ سب کو 100 سال کی عمر دے، لیکن 100 سال تک قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ ابھی میدان ابھی سج رہا ہے، ابھی دجال آئے گا، پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسلام کی حکومت ساری دنیا پر چھا جائے گی، ایک لمبا عرصے تک اسلامی حکومت آئے گی، اس کے بعد میں پھر سلسلہ شروع ہوگا آخرت کی، قیامت کی علامات کبریٰ کا، جب تک اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو بھی نہیں رکھے گا، ہوا چلائے گا سب کی اہل ایمان جس کے دل میں رائے برابر ایمان ہو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اب یہ قیامت، تمہاری موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس کے نہیں ہے۔ اللہ اپنے غیب میں سے جو چیز مناسب سمجھتا ہے، کسی نبی الا من ارتضی من رسول، رسولوں کو تھوڑا بہت اس کا علم دیتا ہے، اور پھر پہرے داروں کو لگا دیتا ہے فرشتوں کو، کہ رسولوں سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو یہ بات جو کھل کر تبلیغ کرنے والی ہو، اسی کے ذریعے بات چیت ہو۔ ایک ایک چیز کا اللہ نے حساب کتاب کر رکھا ہے۔ چلیے یہاں سے اب ایک نیا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کے ساتھ معاملات مکے میں بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اب چچا تو دن رات آپ کے پیچھے پیچھے ابو لہب کنکریاں لے کر مارا پھرتا ہے، کام کاج کچھ بھی نہیں، بوڑھا آدمی ہے ایک دم سرخ سفید، ایک بوڑھا آدمی، ایک نوجوان آدمی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہیں، نبیوں کی جو کاٹھی ہوتی ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے، نوجوان ہے نا، یہ تو 80 سال کا ہو چکا بوڑھا۔ اب نئے آنے والے جب دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی کنکریاں مار رہا ہے اور تعارف بھی کرا رہا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات مت سنو۔ اب جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کون ہے یہ لوگ، تو کہتے ہیں کہ تعارف ہوتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کا متولی ہے۔ اب جو لوگ آئے ہیں وہ تو کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں، چاہے عمرہ کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے ہیں۔ اب لوگوں کا اعتقاد بھروسہ متولی پر زیادہ ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، جبکہ یہ ان کے خاندان کا ہے، چچا ہے، اور لوگوں سے تعارف کرا میں یہ میرا بھتیجا ہے بول کے۔ تو حالات سنگین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو زبان مبارک سے کوئی کچھ لفظ نکل جائے اور اللہ قریش کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے باقاعدہ ایک سورہ نازل فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے ابتدا سے لے کر آخر تک کیا رپورٹ پیش کی اللہ کے دربار میں، یہ لگتا ہے کہ سورہ نوح اسی کی رپورٹ ہے۔ لاسٹ منٹس آف دا فائنل میٹنگ، کیا کیا میں نے کیا ہے، اب میرے ریکمنڈیشنز کیا ہیں پروردگار۔ آئیے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے 1,01,24,000 نبیوں میں فرق۔
ہر نبی اپنے قوم کے لیے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ ہے فرق, بہت بڑا فرق. ساری انسانیت کے لیے بھیجا جانا اور قیامت تک کے لیے. اب کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. بقایا 1,01,24,40 نبی آئے چلے گئے. تو ہم نے نو کو قوم کی طرف بھیجا کہ جائیے خبردار کیجیے. اس لیے کہ نبی اس وقت آتے ہیں قوم میں جب قوم برائیوں میں لت پت ہو جاتی ہے. ہر قسم کی معاشرتی برائیاں, عقیدے کی برائیاں, رسومات, کوئی چیز خالص حالت میں رہتی نہیں جو پرانے رسول لا کے سکھا کے گئے ہیں. تب نبی کو بھیجتا ہے کہ پھر راستے راہ پر. اس لیے انذر قومک, جائیے اے نوح, جائیے اپنی قوم کو خبردار کیجیے. من قبل ان یاتیہم عذاب, اس سے پہلے کہ میں کوئی دردناک عذاب ان پر بھیج دوں. اب انہوں تبلیغ کیا کریں, دیکھیں, یا قومی انی لکم نذیر مبین, میں اللہ کی جانب سے کھلا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہوں. اب میری دعوت کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ وأطیعون, اللہ کی بندگی کرو, اس کی ناراضگی سے بچو اور میری پیروی کرو. مجھے خدا مت سمجھو, میں غیب کا علم نہیں جانتا, میں صرف وہ بات جانتا ہوں جو اللہ مجھ پر وحی کر کے پیغام بھیجتا ہے. اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں معلوم. نہ میرے پاس کوئی اختیارات ہیں, نہ میں اپنے علم کی بنیاد پر کوئی دولت جمع کر سکتا ہوں, نہ کوئی جائیداد بنا سکتا ہوں, نہ کوئی اقتدار حاصل کر سکتا ہوں, کچھ نہیں. میرا کام اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچانا ہے, دیٹس آل. اگر تم میری مان لو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم یدخلکم جنات یؤخرکم الی اجل مسمى. اللہ تمہارے آج تک کے جتنے گناہ تم نے قتل کیے, بدکاریاں کی, ڈاکے ڈالے, چوریاں کی, کعبہ کا ننگا طواف کیا, اپنی بیٹیوں کو زندہ, یہ تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, جس میں تقریباً کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ اللہ معاف کرنے تیار ہے. اور جو مصیبت فوری ہے, میری تبلیغ نہ مانو گے تو جو مصیبت فوری لکھی ہے اللہ اسے بھی ڈالنے کے لیے تیار ہے. ورنہ اس کی آفت عذاب اگر بھیج دیا, اگر وہ آ گیا, ان اجل اللہ اذا جاء, اگر وہ آ جا لا یؤخر, کوئی ٹالنے والا نہیں. اب اللہ کے سامنے رپورٹ دے, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی. 950 سال سننے میں بڑا بھلا دکھتا ہے. میں بار بار مثال دیتا ہوں, ایک بات اپنی بیوی سے, اپنے بیچلر ہیں تو چھوٹے بھائی بہنوں سے, شادی شدہ ہوں تو بیویاں بچوں سے ایک بات دن میں 9 بار کہہ کے دیکھیے, اور ذرا ان کی نافرمانی کہ بھائی وہ ضد میں نہیں کرتے, پانی پلاؤ, نہیں پلاتے, سن رہے ہیں لیکن نہیں. بیگم سے کہہ رہے ہیں بیگم ذرا پانی پلا دو, آپ کتنے اچھے ہیں جی, بہت خوبصورت بھی ہیں اور مجھے بہت پسند ہے. اوکے بیگم ٹھیک ہے, ذرا پانی پلائے گا, نہیں آپ بہت اچھے ہیں. 9 بار بول کے دیکھیے, اور ان کا یہ جملہ 9 بار سن لیجئے. اپنا ٹیمپرامنٹ کیسا رہتا ہے کنٹرول, ذرا وہ ہم کو بتائیے, پتہ چل جائے گا آپ کو. پھر میں نے رات دن پکارا 950 سال, لیکن ہوا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میری بات سن کر وہ دین سے بھاگ رہے تھے, شیطان کے راستے پر بکٹر دوڑے جا رہے تھے. میں نے صرف اتنا ہی کہا جب میں ان پر تبلیغ کی, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, آؤ میں اللہ کی طرف تمہارے سے, میرے ساتھ چلو, معافی منگاؤں گا تم سے, عبادت کرو اس کی. انہوں نے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی کہ ہم تمہاری بات نہیں سنتے. اب جب میں نے اشاروں سے بات کیا, وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, منہ پر اپنے سر پہ جو کپڑا ہوتا تھا وہ ڈال لیا. سنتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں, کرتے رہو تبلیغ. اب بولیے, اس کے لیے نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ چیخ کر دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ثم انی دعوت لهم جہارا. چیخ کر, پکار کر, اکیلے میں, تنہائی میں, ہر طریقے سے دعوت دی. میرا مطالبہ اتنا ہی تھا, استغفروا ربکم, اب تک کے گناہوں کا استغفار کر لو, اقرار کر لو سچے دل سے, اللہ سے توبہ مانگو, توبہ کر لو, پلٹ جاؤ, وعدہ کرو کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کرے گے. اور وہ بڑا غفار ہے, انہ کان غفارا, بڑا معاف کرنے والا ہے. اور جیسی معاف کرے گا تمام پورے گناہوں کو پرانے معاف کر کے, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمانوں سے شاندار بارشیں بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, ان بارشوں کے سبب زمین کی تمہاری پیداوار, زمین سونا اگلے گی. خوب کھاؤ پیو,
بزنس کرو، تجارت کرو، مال آ جائے خوب شادیاں کرو، خوب بیٹے پیدا کرو، مال سے بیٹوں سے مدد کرے گا، باغات پیدا کرے گا، نہریں بہا دے گا تم کو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دیکھیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن آج کا انسان مسلمان و غیر مسلم وہ سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب اللہ میاں یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے کہ رزق کا بندوبست آپ کریں اور میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں. نہیں، میرا کام رزق میرا ہے، میں اپنا کام کروں گا، آپ کی عبادت مناسب سمجھوں گا تو میں کر لوں گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو چکا ہے، مسلمانوں کا، غیر مسلم کا، سب کا یہ حال. پھر اللہ قوم سے شکایت کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ہر ایک کو بڑا مانتے ہو، اللہ کے سے اس کے وقار کی تم توقع نہیں رکھتے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اس اللہ کو جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، پھر آسمان دنیا کو سورج اور چاند سے مزین کیا ہے، زمین سے بہترین طریقے سے رزق اگایا ہے، تم کو مٹی سے پہلے انسان کو پیدا کیا ہے، واپس جانا پڑے گا، دوبارہ وسیع سے نکالا، فرش کی طرح بچھایا ہے کہ یہاں پر رہو جب تک زندہ ہو، جب مر جاؤ تو پیٹ میں چلے جاؤ، ایک ایک چیز. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قال نوح، آخری رپورٹ، ربی انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اپنے بڑے بڑے سرداروں کی، اور سرداروں کو زام کیا تھا؟ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ مال دولت تمام چیزیں نعمتوں سے ہم کو سرفراز کیا ہے. That's all, finish. That's all، اور کچھ نہیں. ورنہ اگر اللہ ہم سے خوش نہیں رہتا تو یہ ناز و نعمت، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ اب دیکھیں نوح علیہ السلام ایک معمولی سے گھرانے میں ہے، اگر دیندار گھرانہ بھی مان لیا جائے تو بھی کوئی مالدار گھرانہ نہیں تھا وہ. اگر مالدار گھرانہ بھی تھا تو سرداری نوح علیہ السلام کے بعد نہیں تھی، قبیلے کا سردار کسی اور کا کوئی اور تھا. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ لیے نا، ہمارے سامنے ہے. بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، لیکن اس وقت بنو ہاشم کعبۃ اللہ کا متولی ہے، اور یہ مین متولی کون ہے؟ آپ کا چچا ابو لہب، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بن چکا ہے. وہ مکرو مکرن کبارا، اور یہ میرے خلاف سازشوں پہ سازشیں کر رہے ہیں، بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. یہ سرداروں نے، یہ بڑے، اب سردار 2 قسم کے، دینی بھی رہنما ہیں ان کے، دنیاوی رہنما بھی وہ. اب انہوں نے اپنی قوم کو ایک چیز کی جانب دعوت دی ہے. 5 ان کے نیک بزرگ تھے. قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا یعوق سواع ولا یعوق یغوث و یعوق و نسرا. ود، سواع، یغوث، یعوق، نسرا، 5. آج یہ پنجتن پاک ہمارے پاس ہیں، دوسرے گروپ کے پاس پنجتن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین. تو ہم اہل سنت الجماعت نے کہا کہ ارے واہ، ہمارے پاس پنجتن پاک نہیں ہے، ہمارے پاس بھی ہیں. کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہمارے بھی پنجتن پاک. اور جھوم جھوم کے نعتیں پڑھی جا رہے ہیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنا صحابی کہا اور ہم کو اپنا بھائی کہا، بعد میں آنے والوں. یہ درجہ ہمیں منظور نہیں ہے.